نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جس نے چاند خلا میں اچھال رکھا ہے، اسی خدا نے ہمیں بھی سنبھال رکھا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، NTN ویب چینل سے پروگرام رونق رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف قادری۔ حسب سابق آج بھی رمضان المبارک کی ان بابرکت، رحمت بھری، نور بھری اور سعادت بھری ساعتوں میں ہمیں بحمد اللہ تعالی اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج بھی ہم اپنے ایک خوبصورت مہمان ثناخان کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے درمیان وطن عزیز کے مایہ ناز عالم دین بھی تشریف فرما ہیں۔ آج کی ہماری اس بزم میں جو ہمارے مہمان ثناخان تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بے شمار صلاحیتوں سے، خوبیوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ میری مراد ہے جناب شاہد صابری صاحب، آپ بہت خوبصورت ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ساتھ ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آرٹ کے فن سے بھی نواز رکھا ہے، اور ہم ان سے دوران پروگرام اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت کلام سے کریں، تو میں شاہد صابری صاحب سے استدعا گزار ہوں کہ آپ آج کے پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت کلام سے فرمائیں، بلکہ ہمیں بتائیں بھی کہ آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں اور کون سا کلام پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی ٹیم کو، جنہوں نے بہت پیارا پروگرام ارینج کیا۔ کلام سر اس طرح کہ اللہ کے کرم سے میں خود بھی لکھتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس والے سے میرے جی سامعین و ناظرین، میں یہ ان کی شخصیت کا گوشہ بتانا بھول گیا کہ ماشاءاللہ شاہد صابری صاحب جہاں خود ایک بہت اچھے ثناخان ہیں، یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں اس خوبی سے بھی نوازا ہوا ہے کہ یہ اچھا کلام لکھ بھی سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ذات پر کرم ہے کہ یہ ایک اچھے نعت گو بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں اپنا کلام پیش کروں گا کہ جہاں سب فضا ہے معطر معطر، واہ سبحان اللہ، جہاں سب فضا ہے معطر معطر، در مصطفیٰ سب سے بالا و برتر، سبحان اللہ، جہاں سب فضا ہے معطر معطر، کیا کہنے، در مصطفیٰ سب سے بالا و برتر، دکھا دیجئے اب تو نورانی جلوے، سبحان اللہ، دکھا دیجئے اب تو نورانی جلوے، یہ آنکھیں ہیں بے نور و ویران و مستر، یہ آنکھیں ہیں بے نور و ویران و مستر، در مصطفیٰ سب سے بالا و برتر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہوئے معتبر آپ سے شاہ بطحا، ہوئے معتبر آپ سے شاہ بطحا، یہ بازار و مینار و محراب و منبر، کیا کہنے، یہ بازار و مینار و محراب و منبر، ہوئے معتبر آپ سے شاہ بطحا، یہ بازار و مینار و محراب و منبر، در مصطفیٰ سب سے بالا و برتر۔ اور شعر دیکھیے کہ دل و جان و تسکین روح محمد، دل و جان و تسکین روح محمد، علی مولا زہرا و شبیر و شبر، علی مولا
زہرا و شبیر و شبر در مصطفیٰ سب سے بالا و برتر. کیا کہنے، محمد کے جلووں کا مظہر ہیں چاروں. سبحان اللہ. محمد کے جلووں کا مظہر ہیں چاروں. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر. واہ. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر سبحان اللہ. در مصطفیٰ سب سے بالا و برتر. واہ واہ واہ. اور شعر دیکھیے کہ فنا عشق سرکار میں خود کو کر کے. واہ. فنا عشق سرکار میں خود کو کر کے بنے غوث و ابدال و قطب و قلندر. بنے غوث و ابدال و قطب و قلندر در مصطفیٰ سب سے بالا و برتر. اور مقتار ہے کہ ہو شاہد کی پلکوں پہ خاک مدینہ. سبحان اللہ. ہو شاہد کی پلکوں پہ خاک مدینہ سنوارے کچھ اس طرح اپنا مقدر. سبحان اللہ. سنوارے کچھ اس طرح اپنا مقدر. سبحان اللہ. جہاں سب فضا ہے معطر معطر در مصطفیٰ سب سے بالا و برتر. کیا کہنے، کیا کہنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سامعین محترم، ہمارے مہمان ثنا خان جناب شاہد صابری صاحب ہمیں اپنے خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے. آپ پروگرام سن رہے ہیں رونق رمضان نوائے ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف قادری. سامعین محترم، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عرصہ دراز سے نعت گو حضرات، نعت لکھنے والے، نعت پڑھنے والے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اپنی مقدور بھر عقیدت کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت نچھاور کرتے رہے، جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے، اور حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زہیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ایسے جلیل القدر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں اسی طرح نوازتے چلے آئے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار بطور نعت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہماری وطن عزیز کے مائع ناز نعت گو گزرے ہیں اور آپ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں، آپ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے. آپ کس انداز سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ اور اپنا استغاثہ پیش کرتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا. اور کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا شیوا تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا شیوا تھا طواف رخ زیبا کرنا. اور مقطع دیکھیے کس خوبصورت انداز سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا،
کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کی ان عظیم اور بابرکت ساعتوں میں پروگرام رونق رمضان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان ثنا خان جناب شاہد صابری صاحب تشریف فرما ہیں، اور وطن عزیز کے مایہ ناز، مقتدر، معتبر، عالم دین، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا افتخار احمد رحمانی صاحب مدد اللہ العالی، آپ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ سے بھی انشاءاللہ گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ جناب شاہد صابری صاحب سے بترنم ایک نعت سننے کی سعادت حاصل کریں، بلکہ نعت سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے ناظرین کو، سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ کون سے محرکات تھے کہ جو آپ کو نعت کی طرف کھینچ کر لائے، اور نعت کی طرف آپ کا رجحان کس طرح جو ہے وہ اس طرف آپ کی توجہ مبذول ہوئی اور آپ کا رجحان ہوا۔ جی دراصل سر آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ اس میں یہ تو ازل سے چن لی جاتے ہیں سرکار کی تعریف کے لیے، بے شک یہ بات خاک جو ہے وہ چن لی جاتی ہے کہ سرکار کی تعریف کرے گی، تو ہم خوش قسمت ہیں کہ سرکار نے ہمیں چنا ہے۔ شروع سے میری امی ایک نعت پڑھا کرتی تھیں کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، واہ واہ سبحان اللہ، تو وہ ان کو سن کے بس مجھے بھی شوق ہوا، تو وہ کلام سب سے پہلے میں نے یہ کلام پڑھا تھا اسمبلی میں، اسکول میں، تو وہاں سے بس آغاز ہو گیا نعت شریف کا۔ تو جہاں تک بات لکھنے کی ہے تو یہ 2009 میں نے نعت گوئی سٹارٹ کی، یعنی لکھنا۔ اچھا، آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ آپ اچھے نعت خواں ہیں، یا آپ نعت بہت اچھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ترنم والی موزونیت موجود ہے، اس چیز کا احساس کب ہوا آپ کو؟ نہیں، خود تو ابھی تک اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا میں، لیکن اس ٹائم بڑی خوشی ہوتی تھی جب میرے استاد گرامی سیر مظہر کنین شاہ صاحب جب کہتے تھے کہ یار شاید آج نمبر لے گیا تو یار، سبحان تو اللہ، بڑی تعریف کرتے تھے۔ اس تو کو لگتا تھا یار واقعی اب جو ہے نا کچھ بہتر ہو گیا ہوں پہلے سے، واہ واہ، ورنہ تو اس قابل تو نہیں ہے، ابھی بھی اس طرح نہیں ہے، ابھی بھی ہم شاگرد ہی ہیں، ہمیشہ شاگرد ہی رہیں گے، سیکھ رہے ہیں ابھی بھی، لیکن استاد جی کے یہ الفاظ نہیں بھولتے جو استاد جی جو ہمیں حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ ایک نعت خواں کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے؟ کون سی خوبیاں ہیں، کون سی کوالٹیز ہیں جو دوسروں کی نسبت ایک نعت پڑھنے والے کے اندر بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے؟ جی، نعت پڑھنے والے پہلے تو مین چیز ہے کہ اس کو الگ اس وجہ سے بھی ہونا چاہیے، ایک تو ادب عارضی تو مین چیز ہے نا، یہ تو بہت ضروری ہے، اخلاق آپ کا بہت ضروری ہے اس میں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہم نے اپنے استاد گرامی سے سیکھی ہیں، سیر مظہر کنین شاہ صاحب کی شکل سے سب واقف ہیں کہ ایک تو ان میں عارضی بہت زیادہ تھی اس حوالے سے بھی، دوسرا استاد جی نے ہمیں بہت کچھ صرف نعت کے حوالے سے نہیں، زندگی کے بارے سے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، اس وجہ سے بس اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایسے استاد کے شاگرد ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس طرح کا سبق دیا ہے۔ اور جہاں تک بات نعت کی ہے تو ہم جب استاد جی کہتے تھے کہ جب بھی کسی محفل میں جائیں آپ تو ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے نیچے سمجھیں، کیونکہ اپنے آپ کو جب بندہ سمجھ لے گا نا کہ میں سب سے اچھا پڑھنے والا ہوں تو وہاں سے آپ کی ناکامی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جی سبحان اللہ، جی بسم اللہ۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن، بلغ سلامی روزتن، فیہ النبی المحترم، سوئے حرم تیرا گزر اب ہو اگر باد صبا، سوئے حرم تیرا گزر اب ہو اگر باد صبا، تو پیش کرنا یہ سلام، تو پیش کرنا یہ سلام،
اس آستاں پر بھی میرا یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید ظالمین محبوس عید ظالمین فی الموکب والمزدہم ہاں رحمت کل آپ ہو اب تو سنبھالو زین کو ہاں رحمت کل آپ ہو اب تو سنبھالو زین کو ہے وہ گرفتار بلا ہے وہ گرفتار بلا اور ظالموں میں ہے گھرا مل جائے ہم کو بھی شاہ انداز حضرت زین کا مل جائے ہم کو بھی شاہ انداز حضرت زین کا یہ بندگی کا سلسلہ یہ بندگی کا سلسلہ شاہد ہمیں بھی ہو عطا یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. معزز سامعین و ناظرین، جناب شاہد صابری صاحب آج ہماری اس تقریب میں، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان شناخوان ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت کلام پیش کیا جو کہ عربی زبان میں تھا، اور جناب شاہد صابری صاحب ہی نے اس کا جو اردو منظوم ترجمہ ہے وہ کیا اور اسے بھی ساتھ ملا کر پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور امام پاک کا فیضان بھی اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس خوبصورت کلام کے صدقے سے اللہ کریم جو اس وقت پورے ملک میں آشوب ہے، اللہ کریم ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے مسائل حل فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے. سامعین، رونق رمضان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہمارے درمیان ماشاءاللہ شناخوان رسول تشریف فرما ہیں، عالم دین تشریف فرما ہیں. ہم ان سے بھی ساتھ ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور رمضان کے حوالے سے ہم اپنا یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو اب میں چلوں گا جناب علامہ افتخار احمد رحمانی صاحب کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ رمضان شریف کے حوالے سے ہم ان سے کچھ گفتگو کریں. تو جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے جاتے رہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بتائیے کہ یہ جو تقویٰ کے حوالے سے بات کی گئی، یہ تقویٰ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ روزہ تو ہم رکھتے ہیں ایک معمول کے مطابق، تو کیا معمول کے مطابق کھانا پینا چھوڑ کر اور سحری و افطاری
کی جو سنت ہے وہ ادا کر کے کیا ہم اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں کچھ مزید اہتمام کرنا ہوگا، یا وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ہمارے روزے کو روحانیت سے مالا مال کر سکتی ہیں، یا ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ کے حصول کا ہمارے لیے یہ ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں محترم عارف قادری صاحب کا، جن کی دعوت پر مجھے یہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ ان رمضان المبارک کی بابرکت اور پر نور ساعتوں میں آج ہم نوائی ٹیکسلا کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، اور محترم عارف قادری صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں اسے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور نعت کے ذوق میں، آقا کی محبت کے ذوق میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیہ مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے خطاب اہل ایمان سے کیا، درست، اس کا مخاطب اہل ایمان ہے، سبحان اللہ، کوئی اور مخاطب نہیں ہے۔ تو انہی کے لیے کہا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ روزے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اسی طرح آپ پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے جاتے رہے، اگرچہ ان کی شیپ کچھ اور تھی، درست، اب شیپ کچھ اور ہے۔ ان کے کسی کے ہاں روزے ایک دن چھوڑ کر روزہ تھا، کسی کے ہاں 2 دن روزہ، ایک دن چھوڑ کے افطار کیا جاتا، پھر روزہ رکھا جاتا، کسی کے لیے زیادہ، اس طرح کے۔ لیکن دین اسلام نے ہمیں جو ایک پورا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اس میں روزے فرض کی۔ قرآن مجید کہتا ہے، قرآن میں رب کہنا ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس رمضان کے مہینوں کو پا لے تو پھر اسے روزے رکھے۔ درست، تو یہ مہینہ خاص کر دیا گیا، جس طرح پہلے محترم شاہد صابری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اسے چنتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ چننے میں اللہ رب العزت افراد بھی چنتا ہے، جیسے ایمان والوں کو چنا، واہ، ان کو چنا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر اوقات میں بھی رب کائنات وقت بھی چنا کرتا ہے، وقت میں رمضان المبارک کو چنا کہ ان رمضان المبارک کے مہینے میں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب وقت بھی چن لیا گیا، افراد بھی چن لیے گئے، تو پھر کہا اصل مقصد کیا ہے ان روزوں کا؟ اصل مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ واہ، پرہیزگار کیوں بن جاؤ؟ اس وجہ سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک اکرام والا، عزت والا، تکریم والا، شان والا، مرتبے والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ دراصل اللہ رب العزت روزوں کے ذریعے ہمارے اندر تقوی کی خاصیت پیدا کر کے اپنے ہاں ایک اکرام اور عزت دینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے ہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگو آؤ، میں تمہیں اپنے قریب کرتا ہوں، میں تمہیں عزتیں دینا چاہتا ہوں، آؤ تم کچھ دیر کے لیے میرے کہنے پر اپنی حلال طیب طاہر چیزوں سے رک جاؤ۔ ان طاہر چیزوں سے جب تم رک جاؤ گے تو پھر میں اس کے صلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے گی، اور تقوی کی جب دولت ملے گی تو اس کے صلے میں تمہیں اپنے ہاں عزتیں عطا کر دوں گا۔ اللہ اللہ، سبحان سو رب کائنات ہمیں تقوی کے ذریعے سے عزتیں عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اے لوگ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو، اس تقوی کے صلے میں رب کے ہاں عزتیں پا سکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، واہ واہ۔ سو اس چیز کے، اور تقوی
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ جھوٹ کی طرف جاتا ہے، اس طرف جاتا ہے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صرف اور بھوکا اور پیاسا رہا، اسے اس کا نہیں ملا، صلہ نہیں ملا۔ سو یہ روزہ ہمارے اندر ایک خاص شخصیت پر کچھ اثرات رکھنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، شخصیت کی کردار سازی کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح آقا نے فرمایا کہ کوئی تم سے اگر کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرے، گالم گلوچ بھی کرے، تم اتنا کہو کہ میں روزے سے ہوں، روزے سے ہوں۔ اس وقت بھی تم اس کے ساتھ جنگ و جدل نہ کرو، اپنی طرف سے شروعات نہ کرو، اور یہی طریقہ کار پوری زندگی میں اپنایا جانا چاہیے۔ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، کہ جو چیزیں اس لیے منع کر دی گئیں اس ماہ رمضان المبارک میں، تاکہ جو لوگ ان حلال طیب و طاہر چیزوں سے اجتناب کریں گے تو کل ایسے ہوگا کہ ان کے سامنے اگر حرام بھی ہوگا تو وہ حرام سے بھی اجتناب کرنے والے ہوں گے۔ دراصل تقویٰ یہ ہے کہ رب کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ ہم اس سے ڈرنے والے ہوں۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں فرمایا ہے کہ وہ احسان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے تم عبادت اس کی اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، وگرنہ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تقویٰ ہمارے اندر یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی مارکیٹ میں بیٹھے اگر بزنس کر رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں والدین کی خدمت کر رہے ہیں، یا کسی ڈیوٹی جاب پر کوئی کام کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اندر تقویٰ کی وہ جو تقویٰ ہے پوری زندگی پر ہمارے زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، زندگی کو چینج کر دیتا ہے۔ یہی تو چیز ہے۔ پہلے کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے پہلے جتنے بھی دوسری قومیں تھیں وہ کیا کرتی تھی؟ لوگوں سے مال چھیننا، چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، یہ سارا ان کا تھا، اور حتیٰ کہ یہاں تک اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلے میں وہی لوگ جو اپنی زندہ بیٹیوں کو زمین برد کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، وہی لوگ اپنی ہی نہیں لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یہی چیز تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے حقوق، جس طرح انسان پر 3 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، اپنے حقوق، لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق۔ جس طرح رمضان مبارک میں یہ کسی جگہ پر بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی روزے رکھے یا نماز پڑھے یا ایسا کوئی عمل کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارے گناہ سے معاف ہونے سے مراد یہ ہے جو حقوق اللہ ہیں وہ ہوتے ہیں، جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ کبھی ایسے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد معاف کیسے ہوں گے؟ وہ اس طرح ہوں گے کہ جس کا حق ہے وہی معاف کرے گا تو ہوگا، اللہ وہی معاف کرے گا تو ہو۔ یہی فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں یہ روزہ بتاتا ہے کہ لوگوں صرف اپنی حقوق ہی نہیں ہیں، لوگوں کے حقوق بھی ہیں۔ غیبت، چغلی، اگر ایسی چیزیں ہم دل میں قسم بغض ہے یا ایسی چیزیں ہیں ہم ان کو پال کے رہتے ہیں تو پھر روزہ ہمیں وہ ثمرات نہیں دیتا جو روزہ ہمیں ثمرات دینا چاہتا ہے۔ جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کما حق ہو، دین اسلام نے جس طرح روزے کا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی انداز میں روزہ رکھا جائے، اور اپنی شخصیت کے اندر اخلاقیات کو سنوارا جائے۔ روزہ ہمارے اخلاقیات کو سنوارنا چاہتا ہے، اور اخلاقیات کے سنورنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ حضور والا آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ سامعین الناظرین، ماشاء اللہ حضرت علامہ افتخار رحمانی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور تقویٰ کے حوالے سے آپ نے ہمیں بہت خوبصورت باتیں بتائیں کہ تقویٰ دوسرے معنوں میں اخلاقیات کی تکمیل ہی کا نام ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اخلاقیات کے میدان میں بھی ایسی ہمیں اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرمائے اور ایسی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ جس سے نہ ہم کسی شخص کے حقوق کی جو ہے وہ پامالی کریں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پیچھے چھوڑیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ ثنا خوان رسول جناب شاہد صابری صاحب اور عالم دین حضرت علامہ افتخار رحمانی صاحب تشریف فرما ہوئے۔ میں ہر دو شخصیات کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین،
آپ جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تمام برکات آپ سب کے شامل حال فرمائے، آپ کی تمام جائز حاجات کو اللہ کریم قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام رونق رمضان سے آپ کا میزبان محمد عارف قادری اجازت چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔